کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرسی پہ آج کون ہے اور کل کون ہوگا. ایک دن آئے گا ہم پھر ان ایوانوں میں بیٹھیں گے اور ہم پھر حکومت کریں گے. جمہوریت ہی ہمارا سب سے بڑا انتقام ہے. پاکستان کھپے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید. میں ہوں جواد احمد صدیقی. ناظرین، 27 دسمبر 2016 جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے، ان کی برسی کا دن ہے، اور بلاول بھٹو کے 4 مطالبات کی ڈیڈ لائن کا بھی دن ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لیے آج یقیناً ایک اور اہم دن تھا جب پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری صاحب 1.5 سالہ خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس لوٹے. آج ان کی واپسی کو بھرپور میڈیا کوریج ملی. پیپلز پارٹی کے جالوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا، اور اس موقع پر زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ کچھ بھولے بھالے دوست ان کے اور سیاسی اداکار یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، وہ مایوسی کا نہیں امید کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو زرداری صاحب آج 1.5 سال بعد وطن لوٹنے پر جمہوریت کی سلامتی اور ایک مفاہمتی انداز میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کی واپسی پر بلاول بھٹو جو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس کا انداز اور رنگ یکسر مختلف ہے. وہ یہ فرما رہے تھے اپنے ٹویٹ میں کہ رائیونٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے گو نواز گو بھی تحریر کیا. یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے ناظرین کہ آج زرداری صاحب کی کراچی آمد سے قبل رینجرز نے زرداری صاحب کے قریب مانے جانے والی ایک شخصیت کے 3 مختلف دفاتر پر چھاپا مارا. یہاں سے ریکارڈ قبضے میں لیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، اور بتایا گیا ہے کہ ایک بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے. سندھ حکومت کو آج کی رینجرز کی کارروائیوں پر اعتراض ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس یا سندھ حکومت کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا. آج کی رینجرز کی اس کارروائی سے کیا پیغام دیا گیا سندھ حکومت کو، اور بلاول بھٹو صاحب کا الٹیمیٹم یا پھر زرداری صاحب کا یہ مفاہمانہ انداز، کہیں پیپلز پارٹی ان دونوں کے درمیان کنفیوز تو نہیں ہے؟ انہی پہلوؤں پر آج کے پروگرام بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب، اور کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، وفاقی وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ ہیں جناب میر حاصل بزنجو صاحب، اور کچھ دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمیں جوائن کریں گے. بزنجو صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں. بلاول صاحب چیئرمین، جی ان کے حوالے سے حکومت کو لگتا ہے کہ یہ ایک بچہ پارٹی ہے. وہ کوئی بات کرتے ہیں، ہمیں حکومتی حلقوں سے جواب آتا ہے کہ جی بچہ پارٹی ہے. تو اب زرداری صاحب کے آنے سے اب کوئی حکومتی رویہ بدل جائے گا پیپلز پارٹی کی طرف، یا اب صورتحال وہی رہے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اب پیپلز پارٹی اپنا رویہ بدلے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ اس نے سندھ میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے، اور اس کو پنجاب میں ریوائیول کا مسئلہ ہے. اب پنجاب میں دیکھیں، آپ کوئی بھی پارٹی ہو جو پنجاب جائے گا، اگر وہ وہاں پہ مرکزی حکومت کے خلاف بات نہیں کرے گا تو باقی اس کے پاس کوئی بات رہتی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کچھ اور کرنے جا رہے. پیپلز پارٹی اپنی ریوائیول پہ لگا ہوا ہے. یہ ریوائیول اسٹریٹجی ہے، وہ اس پہ کام کر رہا ہے کہ کسی طرح پنجاب میں آنے والے الیکشن میں اپنی ساکھ کو کتنا بہتر کر سکے، اور میرے خیال میں وہ اس کام میں لگا ہوا ہے. وہ اس کو جاری رکھے گا، مگر اس سے قطعی مراد یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب ہوں یا ایون بلاول ہوں یا پیپلز پارٹی ہوں، وہ کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں کرنا چاہتے ملک میں جس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے. تو اسی لیے میرے خیال میں، میرے ایز اے پولیٹیکل کارکن کی حیثیت سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں کریں گے کہ حکومت گرا دیں یا کوئی لڑائی کروا دیں. میں نے سوال ویسے یہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف حکومتی رویہ کچھ بدلے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ پارٹی ہی ہے اور آپ اسی نام سے اسے منسوب کریں گے؟ میں تو حکومتی رویے کا پوچھ رہا تھا. نہیں، میرے خیال میں حکومتی رویہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں بدلے گا. وہ بھی کوشش کریں گے کہ پنجاب میں ان کو ابھرنے نہیں دیں، کیونکہ پھر وہاں پہ مقابلہ تو ان کا چلا جائے گا. تو یہ اس کو بجائے کہ ہم کسی اور تناظر میں دیکھیں، اس کو آپ آنے والی الیکشن اسٹریٹجیز کی طرف میں دیکھیں گے تو وہ ظاہر ہے کوشش کرے گا کہ جی اگر وہ اس کو بچہ کہیں گے
تو وہ تھوڑا ڈیمونائز ہو جائے گا اور وہ اس کو کہے گا نہیں جی میں تو نکال رہا ہوں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ مگر الٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی کس میں گراؤنڈ ورک میں لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، زرداری صاحب آج کہتے ہیں بھولے بھالے دوستوں اور سیاسی اداکاروں نے کہا کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ پی ٹی آئی کو تو یہ گمان نہیں تھا کہ زرداری صاحب خدا نخواستہ ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو زرداری صاحب واپس تشریف لائے ہیں، میں ویلکم کرتا ہوں۔ زرداری صاحب کو آپ خوش میں ویلکم کرتا ہوں کیونکہ سیلف ایگزائل میں تھے، خود ہی اپنے آپ کو ایگزائل میں لے کے چلے گئے، ملک چھوڑ دیا تقریباً سال، پتہ سوا سال 1.5 سال کتنا عرصہ بعد ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد۔ ہاں یہ البتہ میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی اینٹیں تھیں جن اینٹوں کی تلاش میں گئے تھے، کتنی اینٹیں تھیں، ملی کہ نہیں ملی؟ تو آپ یہ پیپلز پارٹی سے باقاعدہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ میں اس وقت بھی میری رائے تھی اور آج بھی میری رائے ہے، آئی واز ویری کلیئر کہ وہ کن کو ایڈریس کر رہے تھے، سب کو پتہ ہے جنرل راحیل کو ایڈریس کر رہے تھے۔ لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ، یہ سارے ادارے ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، رینجرز بھی ہمارے ہیں، سارے سپریم کورٹ، ہائی کورٹیں، یہ سارے نائب وغیرہ سب ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ اگر آپ کی کسی شخصیت سے انبن ہے تو اس کو پوری ادارے کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر جب آپ نے بات کر دی تو جس طرح مشرف صاحب کو رہنا چاہیے تھا، ملک میں فیس کرنا چاہیے تھا، کل میں نے یہ بات کی ایک جگہ، اور اگر وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کسی طریقے سے مشرف صاحب، تو پھر گریس ہونی چاہیے کہ ادھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ زرداری صاحب تو واپس آ گئے۔ تو اسی طرح زرداری صاحب کے بارے میں صرف میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے وہ ایک بیان دے دیا تھا سخت، تو پھر آپ کو یہاں رہنا چاہیے تھا، یو شوڈ ہیو فیسڈ اٹ۔ بہرحال واپس آئے ہیں، اللہ کرے اس میں کوئی پاکستان کی بہتری ہو۔ میں اس کو اتنا سگنیفیکنٹ اس لیے نہیں سمجھتا کہ ان کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ 5 سال وہ حکومت میں رہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاورفل ترین صدر تھے وہ۔ کیا جب زرداری صاحب صدر تھے، ان کی حکومت تھی، تو کیا ان امپلائمنٹ کم ہوئی؟ کیا جابس جواد صاحب میرٹ پہ ملنا شروع ہو گئے تھے؟ کیا لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی تھی؟ کیا لا اینڈ آرڈر ایوری ڈے پولیسنگ ہے وہ بہتر ہوئی تھی؟ کیا کرپشن کم ہوئی تھی؟ کیا عام آدمی کو علاج خریدنا پڑ رہا تھا یا اس کو مل رہا تھا؟ کیا انصاف کسی عام پاکستانی کو خریدنا پڑ رہا تھا یا انصاف اس کو مل رہا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کامن مین امپاور ہوا تھا؟ دیکھیں 5 سال بیٹھ کے نہیں کیا تو آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو اس بات پہ ویری کلیئر ہوں، بہت میں کلیئر ہوں اس بات پہ کہ زرداری صاحب موسٹ ویلکم، جی آیاں نو، آپ کا دیس ہے، آپ اس مٹی کے بیٹے ہیں، ہم ویلکم یو، بٹ فار می، فار علی محمد خان، فار تحریک انصاف، اٹ از ویری کلیئر کہ نواز زرداری بھائی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں تو آپ مکمکا کا حوالہ دے رہے ہیں پھر سے کسی؟ دیکھیں اصل میں اسٹیٹس کو آپس میں جتنی بھی مڈ بھیڑ ہو، جب کوئی اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسٹیٹس کو گتھم گتھا ہوتی ہے، آپس میں ایک ہو جاتی ہے اس کے خلاف۔ عمران خان کا قصور، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس کو کا ابھی حصہ نہیں ہیں اور نہ اللہ ہمیں بنائے، چونکہ ہم چیلنج کرنے نکلے ہیں تو ہمارے خلاف یہ ہے۔ بزنجر صاحب، میں اس سے پہلے کہ سیاسی گفتگو کی جانب آؤں، آج رینجرز نے ایک کارروائی کی اور اس پر جو سندھ حکومت کا رد عمل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتماد میں نہیں لیا، اور چودھری نثار صاحب ماضی قریب میں جس طرح کے بیانات دے رہے تھے، آج تو یوں لگا جیسے کوئی انتقامی سیاسی کارروائی کی گئی ہے۔ تو سر یہ شکوہ تو رہا ہے پیپلز پارٹی کا پہلے بھی، اس کا مطلب ہے یہ آج تک مسئلہ حکومت چودھری نثار صاحب ایڈریس نہیں کر سکے، آپ کی رائے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بزنجر صاحب۔ سر دیکھیں، اس واقعے کو اگر آپ چودھری نثار سے جوڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ فیئر کہ رینجرز کو چودھری نثار اس تک جائے گا کہ وہ جا کے رینجرز کو کہے گا کہ زرداری آ رہا ہے، آپ کے اس کے لوگوں پہ چاپا ماریں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ نثار کی مزاج کو میں جانتا ہوں، وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے، وہ اس قسم کے کام بھی نہیں کرتا۔ اب رینجرز نے کس وجہ سے کیے ہیں، کیسے کیے ہیں، مگر میری رائے یہ ہے کہ اس وقت یہ چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں ایک تاثر بڑھتا ہے، اور اس میں میرے حساب سے جو میں شروع سے میری رائے ہے
کہ ان چیزوں سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ صرف کراچی کی آپریشن کو نقصان ہوگا، کیونکہ کراچی کا آپریشن جو ہے وہ فوکسڈ ہونا چاہیے کرمنلز پہ. اس میں اگر پولیٹیکل باتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس پہ بیان بازی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس آپریشن کو نقصان ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر اس پورے آپریشنز پاکستان میں چل رہے ہیں، کیونکہ میں اب کراچی میں رہتا بھی ہوں، آتا جاتا بھی ہوں، اس وقت فوکسڈ کراچی میں سب سے بہتر صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے پولیٹیکل کنٹروورسیز شروع ہو جاتے ہیں. اس پولیٹیکل کنٹروورسی میں رینجر بھی کنٹروورشل ہو جاتا ہے، پھر یہ آپریشن بھی کنٹروورشل ہو جاتا ہے. میری رائے کہ اس سے جتنا ایوائڈ کیا جائے زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں ناظرین اس وقت سینیٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جوائن کر رہے ہیں. تاج صاحب آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. رینجرز کے معاملے پر آپ سے بات کرنے سے پہلے ذرا زرداری صاحب کی واپسی کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ ہمیں بتائیں کہ محترمہ کی برسی ان کی آمد کی وجہ بنی ہے، ملکی سیاسی حالات نے انہیں مجبور کیا واپسی پر، یا بس ان کی طبیعت اب بہتر ہے پہلے سے تو وہ وطن واپس آ گئے ہیں؟ نہیں، بہت دن سے باہر تھے، اچھا ہے واپس آئے ہیں، تشریف لائیں. مطلب زیادہ مشورہ ہو سکے گا، بہتر رہنمائی ہو سکے گی، تو اچھی بات ہے کہ وہ تشریف لائیں. ٹھیک ہے. تاصب یہ جو آج رینجرز نے کارروائی کی اور سندھ حکومت نے اس کے لیے کہا کہ یہ تو ایک بڑا عجیب سا ایک سیاسی انتقامی کارروائی کا گمان ہوتا ہے، اعتماد میں نہیں لیا سندھ حکومت اور پولیس کو رینجرز نے، الزام انہوں نے پھر چودھری نثار صاحب پر ڈالنے کی کوشش کی. تو پھر کوئی سگنل دیا گیا ہے آج پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب کی واپسی پر؟ نہیں، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا، جو بھی ایک ہے تمام چیز، لیکن اعتراض اس بات پہ ہے کہ جو چیز بھی ہو وہ قانون کے تحت، اگر قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر وہ ضرور قابل اعتراض. اور قانون یہ ہے کہ گرفتاری کرنے سے پہلے وہ چیف منسٹر سندھ سے اجازت لیں گے اور ان کی اجازت سے اور ان کی ڈائریکٹو سے یہ گرفتاریاں ہوں. رینجرز کی اپنی ایک کارروائی کا اسکوپ ہے کہ کہاں کارروائی کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے. دہشت گردی کے واقعات، دہشت گردی کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے ہیں. اگر کچھ ایویڈنس اس قسم کی ہے کہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے اور دہشت گردوں کو بیچا جا رہا ہے اور تو اس پہ وہ کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس قسم کے کوئی شواہد بھی نہیں ہیں تو وہ کارروائی کا ان کو اختیار نہیں ہے. اگر بدعنوانی پہ کسی قسم کی کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے نیب موجود ہے، اور نیب نے کل ہی 40 ارب کی بدعنوانی کو 2 ارب کے پلی بارگین کر کے انہوں نے کارروائی کی ہے. تو یہ جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک حکومت یہاں پہ ہے اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ تعاون کر کے چلنا چاہتے ہیں، تو قانون کی اگر پاسداری نہ کی جائے تو یہ بات انتہائی. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہے تاج صاحب، علی محمد خان صاحب، بزنجو صاحب بھی اس سے پہلے. اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، سر آپ کنٹینیو کیجئے کھانا، ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بزنجو صاحب بھی، خان صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ رینجرز کنٹروورشل ہو جاتے ہیں جب ایسے بیانات دیے جاتے ہیں. سو آپ کی دانست میں یہ مسئلہ کدھر لائے کر رہا ہے؟ سندھ حکومت کا روایتی شکوہ ہے یا ایک بجا شکوہ ہے ان کی جانب سے آج؟ وہ ہے نا کہ بہی تھی مجھے ساز باز مہروں کی کہ جیت کر بھی یقینی ہے مات اندر سے. یہ سارے عوام کے خلاف ایک ہے. سر مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، میں ایک عام پاکستانی ہوں، بائی چانس الیکشن لڑا، کالج میں کبھی میرا ارادہ نہیں تھا میں سیاستدان بنوں گا. عمران خان نے کہا ملک بنانے نکلے ہیں، میں نوجوان سب ہم شامل ہو گئے، اس اسمبلی میں آ گئے ہیں. ایک بات پہ میں کلیئر ہوں کہ شخصیات خراب ہو سکتی ہیں، پورا ادارہ خراب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ میری ملک کی فوج یا میرے ملک کی رینجر جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے. پھر کیا مذائقہ ہے سی ایم کو اعتماد میں لینے کارروائی؟ ٹھیک ہے، اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب انہوں نے یہ ڈاکٹر عاصم کو پکڑا تھا تو اس چیز کو اتنا پولیٹیسائز کیوں کیا گیا؟ یعنی کہ ایک ادارے کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، سارے محب وطن ادارے ہیں اور آپ ملک کے سربراہ ہیں یا آپ صوبے کے سربراہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر کا میرا بیٹا یا میرا والد بھی اگر کوئی غلط کام کرے تو مجھے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے.
جب تک ہم اپنے اندر کے غلط لوگوں کو نہیں پکڑیں گے یار یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. لیکن قانونی تقاضے بھی تو ہوتے ہیں علی محمد خان صاحب. تقاضے پورے ہونے چاہیے نا. لیکن یہ جو اب کیا اس میں دیکھیں اس میں کیا شک ہے, یہ جو پریشر پڑ رہا ہے یعنی کہ جو باس ہے اس I have got no love lost with چودھری نثار علی خان. I am one of the guys جو ہمیشہ اس کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ یار جب یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ غائب ہو جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. He just vanishes. حالانکہ he is a senior ترین politician. وہ جب ان کی ٹاک شروع ہوتی ہے اسمبلی میں وضو کرنے چلا جاتا ہوں 2 گھنٹے تو بعد نہیں ختم ہوتی. لیکن دیکھیں جو حق ہے وہ حق ہے. وہ یہ کہ آپ پھر ٹارگیٹ دا مین گائے. نواز شریف کا پھر نام کیوں نہیں لیتے؟ ہی از ریسپانسبل فار دی نان امپلیمنٹیشن آف نیپ. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بات ہوا میں نہیں اڑ رہی جواد صاحب, یہ جو بات ہوتی ہے کہ آپ چودھری نثار کو پیپلز پارٹی کیوں ٹارگیٹ کر رہی ہے, اس لیے کہ ڈاکٹر عاصم اور ایان علی سے انٹرسٹ ہے. دیکھیں لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے عوام پہ رحم کریں. اس ملک کے عوام رل گئے یار. 70 سال میں عام پاکستانی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مجھے جواد ایک بات بتاؤ, اپارٹ فرام دی پالیٹکس جو بھی یہ میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ ہم سے بہت بہتر ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی سیاست کی. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یار غریب آدمی آج اس ملک میں علاج نہیں کروا سکتا, ماں کے اس کے کوئی کینسر وغیرہ ہو جائے نا, بالکل ٹھیک ہے, تو پھر مجھے بتائیں کیا کریں. آپ کا نقطہ آ گیا. دیکھیں 2016 بھی چلا گیا. میں ایک بریک لے لوں. جاتے جاتے یہ شعر بھی سنتے جائیں, شاید کسی کے وہ آ جائے کوئی اس میں کہ یار اس ملک میں غریب کا کیا مقدر ہے, فیکٹری کے مزدور کا کیا مقدر ہے کہ وہ بڑھا دو اینٹوں کا بوجھ صاحب کہ میرے بچے نے آج ایک فرمائش کی ہے. میں شعر پہ بریک لے لوں. کیا ان کا کیا مستقبل دے رہے ہیں آپ؟ خان صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کا تعلق ظاہری بات ہے ملک کی سیاست سے ہے, جس سیاست کی بنیاد جو نعرہ ہے وہ عوام کی فلاح اور بہتری پر رکھا جاتی ہے, اس کی بنیاد. سو اسی طرز سیاست پر ہم کچھ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کی 1.5 سال بعد وطن واپسی پر اور اس کے پاکستانی سیاست پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے. بزنجو صاحب, بلاول صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, کاؤنٹ ڈاؤن فار رائیونٹ سٹارٹس فرام ٹوڈے, گو نواز گو. لیکن زرداری صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ میں مایوسی نہیں امید کا پیغام لے کر آیا ہوں. تو بزنجو صاحب کون زیادہ میٹر کرتا ہے حکومت کے لیے, آپ کے لیے, بلاول صاحب, زرداری صاحب؟ میرے حساب سے ان دونوں باتوں میں کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے. ان باتوں میں مجھے کوئی بڑا فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے. دونوں ایک کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ پیپلز پارٹی کسی طرح اس نہج پہ نہیں جائے گا کہ کوئی مس ہیپ ہو, کوئی ڈیریل کے پوزیشن پیدا ہو. اسی لیے وہ یہ نعرے لگاتے رہیں گے. ممکن ہے کہ جو زرداری آج آپ جس زرداری کے الفاظ سن رہے ہیں شاید 10 دن بعد زرداری یہی لینگویج استعمال کرے جو بلاول کر رہا ہے. مگر لینگویج کے استعمال کرنے سے یا ان ایکٹیویٹیز سے رائیونٹ کی جو غریب کی تو کاؤنٹ ڈاؤن جب سے آئیے شروع ہو گیا ہے. معذرت کے ساتھ علی محمد صاحب کے لیڈر نے تو 2 دن بھی دیے, 4 دن بھی دیے, وہ طاہر القادری نے گھنٹوں میں معاملہ ختم کرنے کے چکر میں تھا, شیخ رشید تو ہر تیسرے دن رائیونٹ کو فارغ کر دیتے. یہ پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں, اب کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی شروع ہو چکا ہے نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. مجھے کم سے کم 18 کے الیکشن انتہائی سموتھلی لگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرے گا, پی ٹی آئی اپنا ادا کرے گا, فیصلہ عوام کا ہوگا. لیکن ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے اداروں پہ فخر ہے, وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی ہمارے ادارے کون ہیں؟ فوج ہے. اچھا ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. جب فوج پہ اعتماد کرتے ہیں, ہم سپریم کورٹ پہ اعتماد کرتے ہیں, ہم بیوروکریسی پہ اعتماد کرتے ہیں, ہمیں تو سب سے پہلے پارلیمنٹ پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہمیں اس امید کے ساتھ کہ پارلیمنٹ صاحب, یہ تو بحث کہیں اور چلی جائے گی. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کہیں گے پارلیمنٹ پہ کیا تھا اعتماد, وزیر اعظم نے آ کے پارلیمنٹ میں اپنے پیناما کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائی تھیں, کچھ بھی, لیکن پھر بھی مسئلہ ہو گیا. وہ آپ عدالت گئے, سب کچھ گئے. دیکھیں یہ سارا پروسیس ہوتا ہے, اسی پروسیس میں چیزیں جاتی ہیں. مگر الٹیمیٹلی یہ مجھے جو ہے 18 کے الیکشن کے بعد چیزیں واضح ہو جائیں گی. ہم اتنی جلدی کیوں ہیں؟ لیکن اب وزیر اعظم نے جواب نہیں دیا, اس کا سزا اس کو عوام دے گی. ہم کیوں اپنے عوام, ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس پہ تو پہلے اعتماد کریں نا. جب ہم عوام, اگر ہم 18 کو لوگوں نے پھر نواز شریف کو ووٹ دیا, بلے بلے,
اگر اس نے کس کو عمران خان کو وزیر اعظم بنا آپ کہہ رہے ہیں عوام فیصلہ کریں. علی محمد خان صاحب کا نقطہ یہ ہے کہ کیا عوام فیصلہ کر پاتے ہیں, ان کا درست فیصلہ ریفلیکٹ ہو پاتا ہے؟ میں آپ کی جانب آتا ہوں تاج صاحب. زرداری صاحب کہتے ہیں میرے پاس مایوسی کا کوئی پلان نہیں ہے, میں تو امید کا پیغام لایا ہوں. بلاول صاحب آج ہی کاؤنٹ ڈاؤن دے رہے ہیں رائے ونڈ کا, تو یہ زرداری صاحب کوئی ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں بلاول صاحب کے ارادوں کو یا نعروں کو, یا کوئی ٹھنڈا گرم چل رہا ہے پیپلز پارٹی میں؟ تاج صاحب نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور لیڈر کبھی مایوس نہیں ہوتے اور ہمیشہ پر امید رہتے ہیں. ہم نے بڑے برے دن دیکھے, ہم نے عامریتوں کا مقابلہ کیا ہے, اور آج یہ ملک جمہوریت یہاں پہ ہے, اور جمہوریت کے لیے ہماری قربانیاں ہیں, تو ہم اس کی قدر جانتے ہیں. اور جیسا کہ میر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے, اور ہم نے یہ بار بار ہمارے ہر رہنما نے کہا ہے کہ ہم جمہوریت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے, اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ 2018 تک یہ اسمبلیاں چلیں. لیکن کچھ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ہے, اور میں خاص طور سے ذکر کروں گا سی پیک کا, اور میر صاحب کا جو صوبے سے تعلق ہے وہ خاص طور سے متاثر ہو رہا ہے سی پیک سے, کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے, اس کے اندر اپنے زرداری صاحب بھی پہلی جو ہوئی تھی اس میں تشریف لے گئے تھے, اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہوا, اور زرداری صاحب نے یہی کہا کہ جو ایک تصور دیا گیا تھا اس تصور میں رہا جائے کہ جو ہمارے غیر ترقی یافتہ صوبے ہیں یا جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر اٹھایا جائے سی پیک کے ذریعے. بات ہو جاتی ہے, اس کے بعد دوسری آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے, اس میں بات ہو جاتی ہے, کام ویسے ہی چلتا رہتا ہے. ان صوبوں سے جو گزر رہی ہے سڑک اس کو ترجیح نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, سوال بنیادی یہ ہے نا, تمام چیزیں ہوتی ہیں, بنیادی سوال یہ ہے بلاول صاحب تو آواز بلند کہہ رہے ہیں گو نواز گو, زرداری صاحب کیا یہی کہہ رہے ہیں یا ہمیں سننے میں کچھ اور؟ آپ نعروں پہ آپ ایک وہ جملہ پکڑ جو اس کا پس منظر ہے. معاملات یہ ہے کہ فیڈریشن خطرے میں ہے کیونکہ سی پیک کا روٹ بدلا گیا ہے. تو اگر فیڈریشن خطرے میں ہوگی تو پھر آگے بڑھ کے بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور جو 4 مطالبات چیئرمین بلاول نے دیے ہیں ان کو اگر محترم پرائم منسٹر تسلیم کرتے ہیں اس میں ان کی فضیلت ہے, اور اگر وہ اور اس میں ملک میں اطمینان آئے گا. تو یہ جو چیز ہے, تو اگر وہ یہ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد یہ پاناما گیٹ نکل, ایک قانون ہم نے دیا ہے اس قانون تک پہ وہ ساتھ نہیں آ رہے. تو اگر اس طریقے سے بالکل ہی ہر چیز کو ختم کرنا ہے تو پھر تو پورا پاکستان کہے گا کہ گو نواز گو, اور میر صاحب سے ہم یہ کہیں گے کم ٹو اس, کم میر صاحب کم. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, آپ کے صوبے کو بھی اعتراض ہے سی پیک کو لے کر, عدالت تک معاملہ آپ کا صوبہ لے کر گیا, سو آپ اتفاق کرتے ہیں تاج صاحب سے فیڈریشن کو خطرہ ہے اس قسم کے طریقہ کار سے, حکومتی پالیسیز سے؟ کسی حد تک میں ایگری کرتا ہوں, مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا وزیر اعظم چاہیے جو پورے ملک کو اپنا جانے. اب یہ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, پلیز مجھے اس پہ اگر زنجو صاحب برا بھی مان رہے ہیں تو میں بخشش پہلے سے چاہوں گا, کیونکہ میرے اتنے سینئر ہیں, میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں, اور ان جیسے سیاستدانوں سے ہم سیکھتے بھی ہیں. لیکن دیکھیں, جب 4 سدے میں بادشاہ خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوتا ہے اور بچے شہید ہوتے ہیں, بچے بھی نہیں, نوجوان کالج سٹوڈنٹس, اور ملک کا وزیر اعظم ادھر نہیں جاتا, تو ادھر ایک احساس ہوتا ہے کہ کیا ہم ہاف پاکستانی ہیں. اسی طرح جب بلوچستان میں سی پیک کی بات ہوتی ہے تو آپ تو سی پیک کی اب بات کر رہے ہیں, 47 سے پہلے سوئی گیس نکلی سوئی کے مقام سے, اور کوئٹہ میں 80s میں گئی, ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں ہندوستان نے مکتی بانی بھیجی, 50,000 ریگولرز اپنے بھیجے سفید کپڑوں میں, ٹرین کیا سارا ان کا اینٹی پاکستان ایلیمنٹ. لیکن موقع کس نے دیا؟ کون سی شاخ کاٹی جاتی ہے جواد صاحب؟ وہی نا جو پہلے سے خشک ہو جائے تو باہر سے کوئی آ کے اس پہ آری چلاتا ہے. ہم خشک ہونے کیوں دیتے ہیں؟ جب میاں نواز شریف صاحب آنریبل جو وزیر اعظم ہیں وہ صرف پنجاب کی سیاست, وہ بھی اپر پنجاب کی کرتے ہیں, تو پختونخوا اور بلوچستان تو چھوڑیے, جو آپ کا سرائکی وسیب سے کوئی آتا ہے نیچے سدن پنجاب سے اور دیکھتا ہے لاہور کی روشنیاں, مجھے لاہور کی روشنیوں سے پیار ہے,
میں جب کالج میں تھا میں لاہور جاتا تھا, اپنی ٹورز پہ جاتے تھے ادھر, ہم وی وڈ لو ٹو گو ٹو لاہور. لاہور از لائک اے سیکنڈ ہوم فار اس. ایک سوال ہے, ایک منٹ, سدرن پنجاب سے آتا ہوا عام کاشتکار جب لاہور کی روشنیوں کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا میں پاکستانی ہوں. آپ کاشتکار کی, پاکستانی عوام کی بات کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, پاکستانی عوام کے یہ مسائل پارلیمان دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اس کے لیے سڑک پر گو نواز گو ہونا ضروری ہے؟ میں بتاتا ہوں, صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ ول نہیں ہے, ادروائز صلاحیت ہے, لیکن where there is a will there is a way. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے حکومتی ول نہیں ہے. نہیں, صرف حکومتی نہیں, تمام پارلیمنٹ کے جو میکسیمم پارلیمنٹیرین. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے آج سچی ایک بات بتائیں, کیا پارلیمنٹ میں کبھی آپ نے کسی مزدور کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ہاں کچھ مثالیں ہیں. کیا کتنے مزدور وہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایز آپ دیکھتے ہیں؟ کتنے کاشتکار ہوتے ہیں؟ کیا وہ ڈیرے نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پہ جو ہیں مل اونرز نہیں ہوتے؟ یار جس سے آپ کو انصاف چاہیے, اگر وہ آپ کے اوپر قانون ساز بیٹھا ہے, جب تک آپ کا عام آدمی ادھر اس اسمبلی میں نہیں پہنچتا. یار مجھے دیکھو, مجھے ایک بات کا جواب دے. میں ہر اتوار کو میں اپنے حجرے پہ کھلی کچہری میں لگاتا ہوں, میں بیٹھا ہوتا ہوں. مجھے شرم آتی ہے جب میرے پاس ایم ایس سی کوالیفائیڈ کلاس 4 کے لیے آتا ہے, اور میں نام لے دوں, ایک میرے بڑے ہی وہاں میرے اچھے چھوٹے بھائی کی طرح ہے, ارشد نام ہے اس کا. ارشد اگر آپ سن رہے ہو تو آپ کی بات میں کر رہا ہوں. یہ بات کرنی چاہیے اس نیشنل فورم پہ. ایم ایس سی ہے وہ کمپیوٹر میں, مجھے کہتا ہے میرے لیے سفارش کر دو ریلوے میں پی این کی جاب کے لیے, کلاس 9 ہے پتہ نہیں کون سی ہے ایم ایس سی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ان لوگوں کے لیے کوئی سوچ رہا ہے؟ ناظرین پوچھتے ہیں کہ جیسے تاج حیدر صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں, بلاول کے 4 مطالبات میں سے بھی یہ ایک ہے, کیا سی پیک کو لے کر فیڈریشن کو خطرہ لاحق ہے؟ بزنجو صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے سینیٹر تاج حیدر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سی پیک پر موجود تحفظات کو لے کر فیڈریشن کو خطرات لاحق ہیں. زرداری صاحب نے آج سی پیک کے حوالے سے وطن واپسی پر کیا کہا, ذرا یہ سنیے, پھر بزنجو صاحب سے سوال کرتے ہیں. تو سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے, یہ آرکیٹیکٹ سے انہیں پوچھا ہی نہیں ہے. جس نے صحیح کر کے ان کو بنایا ہے, جس نے ان کو بنا کے دیا, جو کانسیپٹ بنا کے دیا, اس سے نہیں پوچھا ہے. یہ بزنجو صاحب, سی پیک کے اوریجنل آرکیٹیکٹ سے جس کا کانسیپٹ ہے کچھ نہیں پوچھا, اور یہ سب لوگ ٹھیکوں میں لگے ہوئے زرداری صاحب کے بقول. کیوں ہے ایسا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ بزنجو صاحب سے. تاج صاحب. بزنجو صاحب جی, اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے؟ زرداری صاحب کا کلیم ہے کہ اس کا آرکیٹیکٹ میں ہوں. ہم تو خوش ہیں, اس نے اچھی بات کی ہے. اگر اس نے یہ کنسیپٹ دیا ہے, اگر وہ کہتا ہے یہ کنسیپٹ میرا ہے, تو یہ اس کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ہے. اس کا فائدہ ملے گا تو پورے پاکستان کو ملے گا, اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ دوسرے لوگ ٹیکے پہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ ٹیکوں کو ثابت کریں, کون سے ٹیکے میں گڑبڑ ہوئی ہے, کس ٹیکے کے پاس ان کے پاس ثبوت ہے. الزام لگانا بڑا آسان کام ہے. میں آپ بھی تاج حیدر جیسے شریف آدمی پہ بڑا الزام لگا دوں گا, وہ شور مچاتا پھرے. مگر آپ کے پاس جب آپ الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں, ورنہ تقریروں میں بہت بات کی جاتی ہے. میں قطع کلامی, لیکن میرا خیال ہے حکومتی رویہ تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے نا. حکومت پر اگر الزام لگے تو حکومت کو صفائی دینی چاہیے, اتفاق رائے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. پالیٹکس میں اگر سارا دن حکومت صفائی دینا شروع کر دے تو اس کی ساری حکومت صفائی میں گزر جائے گی. آپ جب الزام لگاتے ہیں تو میں الزام لگاتا ہوں آپ پہ, تو میرے پاس سالڈ گراؤنڈز ہونی چاہیے کہ یہ یہاں پہ آپ نے یہ کیا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ جی وہ تو ٹیکوں پہ لگے ہوئے کون سے ٹیکے پہ انہوں نے پیسے کھائے, کس ٹیکے میں گڑبڑ ہوئی ہے, وہ اس کی بات کرے نا. اس طرح تو کہنا بڑا آسان ہے. میں تاج صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. نہیں, ایک منٹ. زرداری صاحب پہ 10 سال 20 سال الزامات لگے, کیا الزام نہیں لگا. مگر وقت اور حالات نے, اگر کسی نے صرف الزام لگایا ثابت نہیں کیا, تو اس میں پھر زرداری کا کوئی قصور نہیں ہے نا. اگر اب آج زرداری بولتا ہے کہ انہوں نے یہ ٹیکوں پہ لگے ہوئے, ذمہ داری الزام لگانے والے پر ہے. جی بالکل سی بات. تاج حیدر صاحب, سر زرداری صاحب نے کیوں کہہ دیا سب ٹھیکوں میں لگے ہوئے؟ بھائی دیکھیے, ایک اوریجنل کنسیپٹ تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ راہداری جو ہے یہ پختونخوا اور بلوچستان کے خوشحالی میں اپنا حصہ ادا کرے. اور جس وقت کے دوسرا روٹ دیا گیا
تو ملک کے اندر پھر ایک اختلاف شروع ہوا اور کافی ٹینشن ہو گیا، اور اس کے بعد وہ میٹنگ ہوئی جس میں زرداری صاحب خود شریک ہوئے، اور زرداری صاحب نے سمجھا کہ سب کو کہ بھئی ایک متفقہ روٹ جو ہے یہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو پی ایس ڈی پی آئی، اس میں پتہ چلا کہ جو مغربی روٹ ہے، متفقہ روٹ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے گزرتا ہے، اس کے لیے رقومات ہی نہیں رکھی گئی ہیں. پھر اختر منگل صاحب نے ایک کرائی اے پی سی، اس کے اندر ہم نے احتجاج کیا. اس کے بعد پھر محترم نواز شریف نے، محترم وزیر اعظم نے اے پی سی ایک نہیں، ٹھیک نہیں ہے. سر میں تو دیکھ رہا ہوں جب آپ 27 کو کیا کرتے ہیں اس ایشو کو لے کر. میں 3 رپورٹیں رکھ چکا ہوں سینیٹ مجھے کے سن اندر، لینا بعد میں. اور میری کمیٹی میں 23 سینیٹر ہیں. ہلو جی لے بھائی. ٹھیک ہے، تاج حیدر صاحب کا نقطہ. علی صاحب اب چونکہ وقت بہت مختصر، پہلے سے پیش کی معذرت، لیکن پیپلز پارٹی اگر کال دے دیتی ہے تحریک کی 27 دسمبر کو، تو ایک جانب بلاول صاحب کا شکوہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن سکی اور اب زرداری صاحب آ گئے، تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے گی احتجاج کی کال آنے پر، یا یہ کلوزڈ چیپٹر ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ میرے چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اپنی میں سے نکلنا ہوگا. میں آج خان صاحب کو، اپنے چیئرمین صاحب کو مخاطب کر رہا ہوں اس کے وساطت سے کہ ہم سب کو اور خاص کر آپ کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ یہ قوم جناح جیسے کسی لیڈر کے انتظار میں ہے. ہاں ہماری طرف دیکھ ضرور رہی ہے یہ جو، اور زرداری صاحب، نواز صاحب، میں سمجھ دے ہیو پلیڈ دیئر اننگز. خان صاحب آپ کی طرف، میری طرف، ہماری جماعت کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ نہیں دیکھیں گے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور وقت اس قوم کے پاس اس لحاظ سے بہت کم ہے کہ یہ قوم رل رہی ہے، پس رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب تک اللہ یہ توفیق نہ دینا کہ ہم اپنے اس قوم کے غم میں گھل سکیں، جس طرح جناح مر گیا، کھپ گیا اس قوم کے لیے، اندر سے وہ ختم ہو گیا، کوئی ایسا چاہیے اور ایسا رول ادا کرنا چاہیے اس قوم کے لیے کہ جب تک آپ اس کا درد اپنے روح پہ محسوس نہ کریں. ٹھیک ہے، اور یہ جب آپ کے پاس، آپ کے حجرے میں پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم کے لیے بات جاب مانگے، کلاس 4 کی جاب مانگے، سب بندہ یہ سوچے کہ کل کو میرا بیٹا اگر ایم ایس سی کمپیوٹر کرے، وہ کلاس 4 کی جاب کے لیے پھر رہا ہو، چوکیدار کی جاب کے لیے. یہ سوال پیش نظر رہنا چاہیے. اس لیے میں یہ فیض کا شعر اس پہ میں بالکل وقت ختم ہو گیا جی. کہ تم ناحق شیشوں کے ٹکڑے دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، تم ناحق شیشوں کے ٹکڑے دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو. میں سمجھتا ہوں کوئی عوام میں سے نکلے، کوئی عوام جیسا ہو، انشاءاللہ اس ملک کا مداوع ہوگا، کیونکہ ملک اٹھے گا انشاءاللہ. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلام کے نام پہ بنائے جواد. یہ تاج حیدر صاحب کا، آپ کہہ رہے ہیں عوام میں سے کوئی اٹھے، عوام اپنے نمائندوں کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور 27 دسمبر کی ڈیڈ لائن، ناظرین 4 دن رہ گئے ہیں اس ڈیڈ لائن میں پیپلز پارٹی کی، اور بلاول کے مطالبات بھی 4 ہی ہیں. سو دیکھتے ہیں 4 دن کے بعد پیپلز پارٹی کیا لاہ عمل دیتی ہے. پروگرام دیکھنے کا